کلمہ بتائے گا امانت کس نے سنبھالی ہوئی ہے، کلمہ بتائے گا امانت کس نے سنبھالی ہوئی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حشر کے روز ایک بہت بڑا ترازو قائم فرمائے گا، بہت بڑا ترازو سمجھتے ہیں نا، وہ جس میں وزن تولتے ہیں، بہت بڑا ترازو قائم فرمائے گا۔ ایک جانب ساری کائنات کی مخلوقات رکھ دی جائیں گی، ساتوں آسمان بھی ایک پلڑے میں، ساتوں زمینیں بھی ایک پلڑے میں، صحرا بھی ایک پلڑے میں، دریا بھی ایک پلڑے میں، جنگلات بھی ایک پلڑے میں، پہاڑ بھی ایک پلڑے میں، سمندر بھی ایک پلڑے میں، فرشتے بھی ایک پلڑے میں، ساری کائنات کو تعالیٰ ایک پلڑے میں رکھیں گے، دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا لا الہ الا اللہ۔ رحمت عالم نے فرمایا جیسے ہی کلمہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا لرجعت بہن لا الہ الا اللہ، ساری کائنات والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، کلمہ طیبہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو پھر گھبرا کے کیوں پڑھتے ہو؟ میرے ساتھ پڑھو نا۔ آپ کے یہ پہاڑ آپ کے عقیدہ توحید کے گواہ بنا رہا ہوں نا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ صحابہ نے پوچھا تھا من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، کیوں جی اللہ کے محبوب قیامت میں سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ اسعد الناس۔ رحمت عالم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا بقلبہ، جو گھبرا کے نہیں، شرما کے نہیں، ادھر ادھر دیکھ کے نہیں کہ وہ پڑھ رہا ہے تو میں پڑھوں۔ جیسے ہماری عید کی نماز ہوتی ہے نا، ایسے عجیب ہی نماز ہوتی ہے، ہم دیکھتے ہیں ساتھ والے نے ہاتھ اٹھائے کہ نہیں اٹھائے، ایسے نہ کلمہ پڑھو عزیز دوستو، اس کی محبت کو آنے دیجئے دل میں، دلوں کا زنگ اترتا ہے اس کلمے سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وعدہ کرو میرے ساتھ ست بنی والو کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک اس کلمے سے بے وفائی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون ہے جو زندگی کے آخری سانس میں بھی یہ کلمہ پڑھ کے سنائے گا انشاءاللہ؟ اور دوسری امانت ہے محمد الرسول اللہ، دوسری امانت ہے میں اب کیا کہوں، 5 بج گئے ہیں، بس ایک ہی بات کہتا ہوں، جیسے اللہ کے بعد معبود کوئی نہیں، محمد کے بعد محبوب کوئی نہیں۔ سجدہ ہم اللہ کا کریں گے، کسی اور کا نہیں، طریقہ محمد مصطفیٰ کا اپنائیں گے، کسی اور کا نہیں۔ ہم اپنے نبی کے چہرے سے محبت کریں گے، ہم اپنے نبی کی سنتوں سے پیار کریں گے، اور پیار کا مطلب ہوتا ہے اپنانا۔ تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب یطیع۔ محبت اطاعت پر لاتی ہے، محبت صرف نعرے نہیں سکھاتی، صرف جلسے کرنا محبت نہیں ہے، صرف نعرے لگانا، حلوے کھانا کھلانا محبت نہیں ہے، صرف بیج لگانا محبت نہیں ہے، خاص قسم کے رنگ والے کپڑے پہننا محبت نہیں ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ جیسے ہمارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں بستر چھوڑ کر اللہ کے حضور عابد بن کر کھڑے ہوتے تھے، ہم بھی ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ محبت تو یہ ہے کہ میرے آقا فجر کے لیے مسجد تشریف لے جا رہے ہیں، کیا کمال ہے ہمارے آخری جب وقت آیا نا تو ہمارے نبی چل نہیں سکتے تھے۔ بخاری کی روایت ہے کہ جب بلال کی اذان کی آواز آتی تھی کانوں میں تو حضرت عباس کو بلاتے تھے، عباس ادھر آئیے، علی ادھر آئیے، ان دونوں کو بلا کے ایک بازو ایک کے کندھے پر، دوسرا بازو دوسرے کے کندھے پر، اور فرماتے تھے مجھے مسجد میں لے جاؤ تاکہ میری امت کل کو یہ نہ کہے سر میں درد تھا اس لیے مسجد نہیں گیا نماز میں۔ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ فِي الْأَرْضِ، علماء بیٹھے ہیں، اس حالت میں ہمارے نبی جماعت کے لیے جاتے تھے کہ پاؤں سے زمین پر لکیریں کھنچ رہی ہوتی تھی۔
ہمارے لیے کہاں سے وقت یہ نکل آیا عذر کہ جی وہ آج سر میں بڑا درد ہے تو آج مصروف بڑا ہوں، وہ جی مہمان بڑے ہیں، وہ جی رات کو انٹرنیٹ استعمال کرتے کرتے 2 بج گئے تھے تو پھر 4 بجے آنکھ نہیں کھلی۔ ارے بھائی کام کے مسلمان بنو، یہ کیا کہ بس عجیب ہی آپ کو دیکھ کر اولاد سیکھتی ہے نا۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہتے ہیں، مولانا یونس صاحب، بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو ماں باپ کرتے ہیں۔ کیا عرض کروں، تو یہ دوسری امانت ہے۔ میرا دل تھا میں آپ کو کچھ اشعار سناتا ابا جی کے کچھ، لیکن اب کیا کروں میں مفتی عبد القدیر صاحب سے پہلی ملاقات ہے، میں ڈانٹ بھی نہیں سکتا۔ میرے عزیز دوستو، اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا، اللہ کی قسم اللہ نے نبی جیسا کسی اور کو بنایا ہی نہیں، کسی اور کو۔ مشہور تو ہے کہ اقبال کا یہ شعر ہے، حالانکہ یہ اقبال کا نہیں ہے، کسی اور خوش نصیب اور روشن ضمیر کا ہے۔ کہ فرمایا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، گویا اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا حسین و جمیل بنایا کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اب محمد جیسا حسین قیامت تک کوئی اور نہیں بنے گا۔ ایسا خوبصورت جبرائیل کہا کرتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها، میں نے کرۂ ارض کا کونا کونا دیکھا ہے، ناران کا حسن بھی دیکھا ہوگا، جھیل سیف الملوک کی خوبصورتی بھی دیکھی ہوگی، جبرائیل کہہ رہے ہیں سوئٹزرلینڈ کی خوبصورتی بھی دیکھی ہوگی اس نے۔ ساری کائنات کے حسن کو دیکھنے کے بعد وہ جبرائیل جس نے آدم کی بھی زیارت کی، نوح کا بھی منور چہرہ دیکھا، یوسف کا جمال بھی دیکھا، موسیٰ کا جلال بھی دیکھا، وہ جبرائیل کہہ رہے ہیں لم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے محمد جیسا خوبصورت کوئی اور نہیں دیکھا۔ اتنا حسین نبی اللہ نے ہمیں دیا، پھر بھی ہم اس کا چہرہ نہ اپنائیں۔ مجھے دیکھ لو ذرا، یا اللہ کیوں جی میرے اندر کوئی کمی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ میرا چہرہ دیکھیں اچھا ہے کہ نہیں؟ دو بھائی مائک شائک، میرا چہرہ دیکھ رہے ہو، کچھ کوئی کمی نظر آ رہی، خوبصورتی نظر آ رہی؟ الحمدللہ سب دیکھ لو بھائی، داڑھی مبارک بھی اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی؟ امامہ مبارک کیسا لگ رہا ہے؟ سفید لباس کیسا لگ رہا ہے؟ کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ وہ اللہ کی قسم مجھ جیسا تو غلیظ امتی کوئی نہیں ہوگا، سوچو میرا محمد کتنا حسین ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا میرا حلیہ اپناؤ، میں تو کہہ رہا ہوں اپنے نبی کے حسن کو اپنا لو نا، ان جیسے بن جاؤ نا، تو اللہ کو پیار آ جائے گا تمہارے اوپر۔ اللہ نے آپ میں سے کس کس کو اولاد دی ہے ماشاءاللہ؟ واہ جی، اپنی اولاد میں اپنی صفات دیکھ کر ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ ماں کہتی ہے ذرا میری بچی کے بال تو دیکھو میری طرح ہے نا؟ باپ کہتا ہے میرے بچے کی آواز تو سنو، میری طرح آواز ہے اس کی، میرے طرح ہونٹ ہیں اس کے، میری طرح آنکھیں ہیں اس کی۔ بلکہ ڈرتے ڈرتے کہہ دوں جس بچے میں ماں باپ کی صفات نہ ہو وہاں تو جھگڑے ہو جاتے ہیں، کدی اولاد چک کے لے کے آئی ہیں۔ باپ اپنی اولاد کو حلالی کہنے سے منکر ہو جاتا ہے اگر اپنی صفات نہ ہوں۔ سوچو عزیز دوستو، قیامت کا دن ہوگا، حضرت نوح کی امت بھی کھڑی ہوگی، حضرت موسیٰ کے امتی بھی کھڑے ہوئے ہوں گے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی بھی کھڑے ہوں گے، حضرت عزیر کے ماننے والے یہودی بھی کھڑے ہوں گے۔ اس روز اللہ کے نبی ساری انسانیت میں غور فرمائیں گے میری صفات والا امتی کون ہے، اس پر ہمارا نبی فخر فرمائے گا۔ آ جاؤ بھائی اپنے نبی کو اپنائیے۔ پہلی امانت جو میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ لا الہ
اس کے اندر کسی قسم کی کمزوری نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری امانت جو آپ کے حوالے کی ہے وہ ہے محمد الرسول اللہ، اللہ کے بعد کوئی اور الہ نہیں، اور محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی اور دوسرا نبی قابل قبول۔ دعوت بہت لوگ کریں گے، آج بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اس کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہمارے نبی اور آخری نبی کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہمارے بھائی مفتی عبدالقدیر کو سلامت رکھے، ان کی محنتوں کو، ان کے شباب کو دین کی مزید اشاعت کے لیے قبول فرمائے۔ یہاں جو علماء کا گلدستہ ہے حسین و جمیل، اللہ ان کے تعطر میں اور اضافہ فرمائے، اللہ ان کے اتفاق میں اور برکت پیدا فرمائے۔ بہت خوشی ہوئی، اگرچہ مشکل راستہ ہے، چھوٹا علاقہ ہے، لیکن آپ لوگ بڑی تعداد میں تشریف لائے، اور 3 گھنٹوں سے تو میں بیٹھا ہوں، آپ لوگ پتہ نہیں کب سے بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ انتظار فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اس